تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں برطانیہ کی، ایک ایسی جزیرہ نما قوم جس نے پہلے تو پوری دنیا پر راج کیا اور پھر اپنے آپ کو ہی ایک نئے انداز میں ڈھال لیا۔ آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی نا، وہ سلطنت جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، یہ حقیقت تھی۔ مطلب کینیڈا سے آسٹریلیا تک دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں برطانوی پرچم کے نیچے ہمیشہ دن کا اجالا رہتا تھا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں ہر عروج کو زوال ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اتنی بڑی سلطنت بنی کیسے، اور پھر وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے اسے زوال کی طرف دھکیل دیا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا، اس دور میں جب ایک کے بعد ایک فتوحات نے اس جزیرے کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ یہ جزیرہ آپ سمجھ لیں حملہ آوروں کا ایک میلٹنگ پاٹ تھا۔ پہلے سیلٹس آئے، پھر رومیوں نے قبضہ کیا، اس کے بعد اینگلو سیکسن۔ ہر گروہ نے اپنا نشان چھوڑا، اور اس سلسلے کا انجام ہوا 1066 میں، جب نارمنز نے فیصلہ کن حملہ کر کے سب کچھ بدل دیا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ قصہ ہے۔ جب ان کا لیڈر ولیم دی کانکرر ساحل پر اترا تو اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اب دیکھیں، یہ ایک شرمندگی کا موقع ہو سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ فوراً نیچے سے ریت اٹھائی اور زور سے کہا، دیکھو انگلستان کی زمین میرے ہاتھوں میں ہے۔ مطلب ایک غلطی کو اس نے اپنی قیادت کا ایک ماسٹر سٹروک بنا دیا۔ کمال ہے نا؟ پھر آتا ہے سال 1215 اور اس کے ساتھ ایک انقلابی تبدیلی، میگنا کارٹا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار تھا جب لکھا گیا کہ بادشاہ بھی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ سوچیں ذرا، اس زمانے میں یہ کہنا کہ بادشاہ بھی قانون کا پابند ہے، یہ ایک بہت بڑی بات تھی جس نے آگے چل کر پوری دنیا کو بدلا۔ تو اب قانون کی حکمرانی تو قائم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد برطانیہ میں اندرونی اختلافات کا ایک لمبا دور شروع ہوا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انہی جھگڑوں اور تقسیم نے اصل میں اسے ایک عالمی طاقت بننے کی طرف دھکیل دیا۔ اس سب کے مرکز میں تھا ایک بادشاہ، ہنری ہشتم، اور اس کی طلاق لینے کی خواہش۔ جب پوپ نے انکار کر دیا تو ہنری نے وہ کام کیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پورے ملک کا مذہب ہی بدل ڈالا، صرف ایک شخصی فیصلے سے، اور اس سے ایسی دراڑ پڑی جو اگلے کئی صدیوں تک خون خرابے کی وجہ بنی رہی۔ تو جب یہ اندرونی مسئلے سلجھ رہے تھے، برطانیہ نے باہر کی دنیا پر توجہ دینا شروع کر دی۔ 1707 میں اسکاٹ لینڈ کے ساتھ مل کر گریٹ برٹن بنا، پھر 1801 میں آئرلینڈ بھی شامل ہو گیا، اور وجود میں آئی یونائٹڈ کنگڈم، ایک ایسی متحدہ طاقت جو اب پوری دنیا پر چھا جانے کے لیے تیار تھی۔ اب اس اتحاد نے سلطنت کے پھیلاؤ کے لیے زمین ہموار کر دی تھی، اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر آیا 19ویں صدی کا دور، ملکہ وکٹوریہ کا زمانہ۔ اس دور میں برطانیہ کو دنیا کی ورکشاپ اور دنیا کا بینکر کہا جانے لگا۔ اس کی فیکٹریاں، اس کے جہاز، اس کی فوج، ہر چیز بے مثال تھی، اور اسی بنیاد پر اس نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔ آپ اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں، کینیڈا کے برفانی میدانوں سے لے کر ہندوستان کے رونق بھرے بازاروں تک، افریقہ اور آسٹریلیا کے وسیع عریض علاقوں تک، ہر جگہ برطانوی حکومت نے لاکھوں کروڑوں زندگیوں پر اثر ڈالا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، کوئی بھی سلطنت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ 20ویں صدی شروع ہوتے ہی اس عظیم و شان عمارت میں دراڑیں نظر آنے لگی تھیں۔ ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا تھا۔ دونوں عالمی جنگوں میں جیت تو برطانیہ کی ہوئی، لیکن اس جیت کی قیمت بہت بھاری تھی۔ انہوں نے اپنے نوجوان کھو دیے، خزانے خالی ہو گئے، اور دنیا میں ان کی سپر پاور والی حیثیت کمزور پڑ گئی۔ سلطنت جنگ تو جیت گئی، لیکن اس جیت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ جنگ کے بعد تو جیسے آزادی کی ایک لہر سی چل پڑی۔ اس کی شروعات ہوئی 1947 میں ہندوستان کی آزادی سے، اور پھر ایک کے بعد ایک کالونی آزاد ہوتی چلی گئی، اور وہ سلطنت جس پر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب اس پر سورج ہمیشہ کے لیے ڈھلنے لگا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کہانی کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں، یعنی وہ برطانیہ جو اس سلطنت کی راکھ سے پیدا ہوا۔ سلطنت کے خاتمے کے بعد برطانیہ کو اپنی ایک نئی پہچان تلاش کرنی تھی۔ آج کا یونائٹڈ کنگڈم اصل میں 4 ممالک کا ایک یونین ہے: انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اور شمالی آئرلینڈ۔
ہر ملک کی اپنی الگ تاریخ اور ثقافت ہے، لیکن وہ سب ایک ہی پرچم کے نیچے ہیں۔ سلطنت تو چلی گئی، لیکن برطانیہ کا جو انڈسٹریل پاور ہاؤس ہونے کا ورثہ ہے وہ ابھی بھی قائم ہے۔ یہ آج بھی ایک اہم صنعتی ملک ہے۔ جدید گاڑیوں سے لے کر ایڈوانسڈ مشینری تک یہ ہر چیز بنا رہا ہے اور نئی عالمی معیشت میں اپنا مقام بنائے ہوئے ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم کا جو طویل دور حکومت تھا وہ اس پوری تبدیلی کا گواہ ہے۔ یہ ایک سلطنت سے نکل کر ایک قوم بننے کی داستان ہے، اور یہ سفر نئے چیلنجز کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ تو ایک رومی صوبے سے شروع ہو کر ایک عالمی سلطنت تک، اور پھر واپس ایک جزیرہ نما قوم تک کا سفر۔ برطانیہ کی کہانی اصل میں مسلسل تبدیلی کی کہانی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا؟